اس دنیا میں آئے تھے حسین نے جیسے ہی گود میں لیا ہوا تھا شجاعت قرآن جو حسین کے ہاتھوں میں دی حسین کے ہاتھوں میں تیر میں سوار تھا شجاعت قرآن اچانک وہ جو ندا تھی اس ندا سے اچانک عباس کے ہاتھ باہر آئے یہ بتانے کے لیے آقا ساری زندگی یہ ہاتھ آپ کے نہیں یہی بتایا یہی بتایا ساری زندگی یہ ہاتھ آپ کے ساری زندگی یہ ہاتھ آپ کے حسین کو یاد آیا حسین نے عباس کے پاس دیکھے 11 برس کے عباس کے ہاتھ میں تیز ہے عباس نے تلوار سے کہا کس انداز میں جنگ کرتی ہے کس انداز میں جنگ کرتی ہے جو ہم سنیں گے تاریخ میں میں نے کہا عباس نے تیز ہوتی ہے کھڑی تلوار ہوتی ہے تلوار ہوتی ہے جو مڑی بھی ہوتی ہے عباس نے تیز کو گھٹنے پر رکھ کے تلوار بنایا سبحان اللہ یعنی کوئی تو سمجھے عباس نے تیز کو گھٹنے پر رکھ کے تلوار بنایا تلوار ہاتھ میں لی پوری قوت سے قبضے پہ تلوار پکڑی اور عباس چلے میدان کی طرف چہرے پہ جاری ہے عہد یہ ہوا ہے مخالف فوج کی طرف سے کہ جنگ کرنے علی نہیں آئیں گے توجہ عہد یہ ہوا ہے کہ دونوں حاکم جنگ نہیں کریں گے میدان پہ توجہ کرنا عباس چلے میدان کی طرف میدان میں پہنچے دیکھا 3 دشمن سامنے کھڑے ہیں باقی ساری فوج مار گئی یعنی کیسا تیور تھا قریب پہنچے تلوار ڈبانے کا انداز علی کہتا گھوڑے کو کالے دینے کا انداز علی کہتا ملک الموت کو آرڈر کرنے کا انداز علی کہتا ملک الموت کو آرڈر کرنے کا انداز علی کہتا دشمن کو دیکھنے کا انداز علی کہتا اب آپ قریب پہنچے دشمن کے 3 دشمن سامنے کھڑے ہیں کہا تم کون ہو کہا ہم علی کا دشمن ہے کہا آ جاؤ تم ہی کو کھوج رہا تھا آ جاؤ تم ہی کو کھوج رہا تھا تم کون ہو کہا آج تک کرنے کے پہلے کبھی نہیں کہا تو بتاؤں کیسے آج تک کرنے کے پہلے کبھی کہا ہی نہیں بتاؤں کیسے کہا پھر ٹھیک ہے چلو جنگ کرتے ہیں تینوں دشمن عباس کے چاروں طرف سے تینوں طرف سے کہا دیکھو 3 طرف سے گھیر رہے ہو اچانک تینوں دشمن لگ کے پکارے کہاں بھاگے جاتے ہو اس کو 4 طرف سے بھی گھیرنا پڑے گا اس کو 4 طرف سے بھی گھیرنا پڑے گا اگر تم نہ سمجھنے کی کوشش کرو تمہارے دل میں لیکن اتنا کہتا ہوں اگر تم نہ سمجھ کے ایک بندہ نہ بولا قیامت کے دن عباس کے سامنے دامن پکڑوں گا بولے تیرے خدائے پڑھ رہا تھا اور یہ بولتے نہیں تھے میں ادھر سوچو کرنا میرے بزرگوں بڑی بادب بہت ہی بادب انداز میں میرے نوجوان دوستوں میرے دھیان رکھنا ان تینوں مجاہدوں نے سر پلٹ کے پکارا ساتھیوں کو 4 طرف سے گھیر لو 4 طرف سے گھیر لو اچانک عباس نے کہا ہم بنی ہاشم کے خون ہیں ہم بنی ہاشم کے خون ہیں پیچھے سے گھیرنے کی ضرورت نہیں میدان میں کبھی نہیں پڑتے یہ بتاؤ تم لڑتے کیسے ہو عباس نے پوچھا یہ بتاؤ تم لڑتے کیسے ہو کہہ رہا وہ میں کہہ رہا تھا بات کیسے لڑتے ہو تم لڑتے عباس نے پوچھا بتاؤ تم کیسے لڑتے ہو کہا کیسے لڑتے ہو تم اب دکھائی تو نہیں رہا کہ بچے کے اوپر بچنی ہے انداز علی جیسا 4 علی جیسی دھار علی جیسی 3 علی جیسی طبیعت علی جیسی نور علی جیسا ظہور علی جیسا مزاج علی جیسا سیرت علی جیسی طبیعت علی جیسی شخصیت علی جیسی ذہنیت علی جیسی ذہنیت علی جیسی بات کرتے کیسے لڑتے ہو کیسے لڑتے ہو کیسے لڑتے ہو انہوں نے کہا ہمیں نہیں معلوم کیسے لڑتے کیا مطلب تلوار سے لڑتے بھائی سے لڑتے تیر سے لڑتے تیز سے لڑتے کہا صاحب مجھے میرے بابا نے 4 لڑنے کے طریقے بتائے ہیں تم بتاؤ تم کیسے لڑتے ہو میں تو وہی 4 طریقے سے لڑتا ہوں کیا بتائیں پھر کون کون سے لڑنے کا طریقہ آپ کے بابا نے آپ کو بتایا ہے عباس نے کہا پہلا طریقہ تلوار
ہاتھ سے، اسلحے سے، دوسرا طریقہ ہاتھ سے، تیسرا طریقہ زبان سے، چوتھا طریقہ آنکھ سے۔ جنون کیا میں محسوس کر رہا ہوں، آپ کے جنون کیا میں سنے۔ انہوں نے پوچھا بھائی ہاتھ سے لڑتے ہو، ہاتھ سے لڑتے ہو، یہ کون سا لڑنے کا طریقہ ہے؟ آپ لہر سے لڑتے ہو، بولا یہ کون سا طریقہ ہے؟ کر سنو، میرے بابا نے مجھے جو لڑنے کا طریقہ سکھایا ہے، اب لہر سے مار دیتا ہوں دشمن مار جاتا ہے۔ نہیں میرا ایک ہی لفظ آیا ہے، لہر سے مار دیتا ہوں دشمن مار جاتا ہے، ہاتھ سے اٹھا کے پہاڑیوں میں ٹکرا دیتا ہوں دشمن مار جاتا ہے۔ میں اور کیسے زبان سے بول دیتا ہوں مر جاؤ دشمن مر جاتا ہے، اور کیسے آنکھ سے گور دیتا ہوں دشمن مر جاتا ہے۔ دوسرے کو اٹھایا آسمان کی طرف پھینکا، تیسرے کو اٹھایا آسمان کی طرف پھینکا۔ اللہ نے کیسی طاقت تھی، عباس پہلے کو اٹھایا آسمان کی طرف پھینکے، جب تک دوسرے کو اٹھایا نہیں، پہلے واپس آیا نہیں، عباس نے دوسرے کو اٹھایا آسمان کی طرف پھینکا، جب تک تیسرے کو اٹھایا نہیں، دوسرے پہلے واپس نہیں آئے، جب تینوں کو اٹھا کے آسمان کی طرف پھینک چکے تو اچانک آسمان کی طرف گھور کے عباس کہتے ہیں ملک الموت ان تینوں میں سے کوئی بھی روح کے ساتھ زمین سے واپس نہیں آنی چاہیے، ورنہ سوچ لینا تم میرے بابا کے نوکر ہو، کل سے تمہاری چھٹی۔ اللہ